السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. محترم حضرات سامعین و ناظرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس حدیث کا اعراب میں نے آپ کے سامنے رکھا، انشاءاللہ تعالی اسی حدیث کے تعلق سے جو ہے نا آج کی درس ہم لوگ پڑھیں گے اور آج کی تعلیم سیکھیں گے. میرے اسلامی بھائیوں، یہ جو حدیث ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاکٹری کے بارے میں ہے، رقیہ کے بارے میں ہے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے. میں آپ کو شارٹ میں کچھ بات بتاتا چلوں. یہ جو باب ہے، بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے، بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے، اس باب کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اس سے پہلے یہ جو کتاب ہے، کتاب عیادت المریض، بیمار پرسی کرنے کی کتاب، مریض کی عیادت کرنے کی کتاب. یعنی اللہ اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دیا، جو ہمیں حکم دیا مریض کی عیادت کرنے کا، بیمار پرسی کرنے کا اور بہت ساری چیزوں کا، جیسے کہ مریض کی تیمارداری کرنے، جنازے کے ساتھ جانے، جنازے کی نماز پڑھنے، اس کی تدفین میں شریک ہونے اور دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کچھ دیر ٹھہرنے کا بیان. اور جیسے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہمیں حکم دیا مریض کی بیمار پرسی کرنے کا، جنازے کے ساتھ چلنے کا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے کا، قسم دلانے والے کی قسم پوری کر دینے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کا اور سلام پھیلانے کا اور عام کرنے کا جو حکم دیا. یہ ساری چیزیں، یہ ساری تعلیمات ہم نے پڑھا. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، 5 حقوق ہیں، اور وہ یہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو سامنے ابھی بیان کیا. میرے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، یہ جو باب ہیں جو مریض کی تیمارداری کرنے کے تعلق سے، مریض کی عیادت کرنے کے تعلق سے، تو ہے بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے تعلق سے، اور جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں، ان چیزوں کو لے کر ہم نے جو ہے نا پچھلے تعلیمات میں، پچھلے درس میں جو ایک حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیمات کو جانا، ایک تعلیمات کو سیکھا. اگر آپ جاننا چاہتے، سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں، ایک لنک کے اوپر کلک کریں اور ایک چیز کو جانیں اور سیکھیں، سمجھیں. میرے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اسی طرح سے مریض کی عیادت کرنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنا کسی بھید بھاؤ کے، بنا کسی جو ہے نا اونچ نیچ کے. کوئی بھی بیمار ہے، کسی بھی طرح کا کوئی بیمار ہے، کہیں پہ بھی بیمار ہے، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، ہمیں معلوم ہوا غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں معلوم ہوا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تعلیمات کے مطابق ہمیں عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے. عیادت کرنے کے لیے جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت ہوگی. اور اسی طرح سے جو ہے ہم جو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں بہتر جزا و بدلہ سے نوازے گا، بہتر صلہ سے نوازے گا. میرے اسلامی بھائیوں، تو ہم جب کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں گے، تو اس ٹائم بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جانے کے بعد کون کون سی دعا پڑھیں گے، کن کن دعاؤں سے نوازیں گے، تو اس کے تعلق سے بھی جو ہے نا ہم نے جو ہے نا بہت ساری دعائیں پڑھی ہیں. جیسے کہ ایک دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بیماری کے بارے میں پوچھتا، کسی بیماری کے بارے میں، کوئی مرض کے بارے میں بولتا، کسی بیماری کی بابت پوچھتا، یا اسی طرح سے کوئی پھوڑا یا زخم کے بارے میں جو ہے نا کہتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ کس طرح سے رقیہ کرتے، کس طرح سے دم کرتے، اس چیز کے بارے میں بھی ہم نے جانا. اسی طرح سے اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے اہل و عیال کی بیمار پرسی کرتے، اپنے گھر والوں کی عیادت کرنے کے لیے جاتے، تو کون سی دعا پڑھتے،
اور اس طرح سے کس طرح سے جو ہے نا دم کرتے، کس طرح سے جو ہے نا دعا پڑھ کے جو ہے دم کرتے، رقیہ کرتے، اور الحمدللہ اللہ کی اجازت سے اللہ شفا دینے والا ہے، شفا جو ہے نا عطا فرما دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسی طرح سے ہم نے جو ہے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث پڑھی، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تابعی سے حضرت ثابت بنائی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا دم نہ کروں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت انس نے یہ دعا پڑھی، اے لوگوں، یعنی کہ قال اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت الشافی، اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اسی طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہم نے پڑھا، ہم نے جانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، مرض میں مبتلا ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے، اور عیادت کے لیے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا پڑھا؟ کن دعاؤں سے نوازا؟ اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن۔ اور اس طرح سے ان چیزوں کو ہم نے پڑھا۔ پچھلے درس میں، پچھلی تعلیمات میں ہم نے ساری چیزوں کو بیان کیا، ایک ایک حدیث، ایک ایک ویڈیو میں، ایک ایک تعلیمات میں، ایک ایک درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جو لوگ بھی ان چیزوں کو بھی جاننا چاہتے، سیکھنا چاہتے ہیں، آپ جائیں اور ڈسکرپشن میں جائیں اور ایک ایک چیز کو دیکھیں اور ایک ایک چیز کو سمجھیں، ایک ایک لنک کے اوپر کلک کر کے۔ آج اسی طرح سے ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے۔ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں گے، اور جانے کے بعد کون سی دعا پڑھیں گے، کس طرح کا رقیہ کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، وہ چیز آج جانیں گے۔ کہ حضرت ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري۔ محترم سامعین و حاضرین ناظرین، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث ابھی پڑھا، جس حدیث کو لے کے آج ہم سیکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور تعلیمات کو جانیں گے، آپ تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیں، غور و فکر کے ساتھ سنیں۔ بہت ہی مزیدار حدیث ہے، بہت ہی ایک دم سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے بہت ہی مزہ آنے والا ہے، بہت ہی جو ہے نا بیسٹ نالج ملنے والا ہے۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے، جو کوئی انسان کسی بیمار کی عیادت کرے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائے، کسی کی مزاج پرسی کرنے کے لیے کسی کے پاس جائے، کسی کے گھر تشریف لائے، اس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو۔ یعنی کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے اور اس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو، اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، جو دعا یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور اس حدیث کے اندر بیان کیا، اس حدیث کے اندر فرمایا، جو بھی یہ دعا پڑھے، دعا سن لیجیے آپ صحیح سے، دھیان سے سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اسأل اللہ العظیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بس اتنا ہی دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، جو انسان کسی مریض کی عیادت کرے اور اس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو، اس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو، اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ وہ برتر سے جو عرش عظیم کا مالک بھی ہے، میں اللہ وہ برتر سے جو عرش عظیم کا مالک بھی ہے، یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔
اللہ سے جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو بالا و برتر ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ یہ دعا جو پڑھتا ہے، جو 7 مرتبہ پڑھے گا کسی مریض کے پاس، مریض کی عیادت کرنے کے جانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے چھٹکارا دلا دے گا، اس بیماری سے نجات دے دے گا، اور وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک دم سے پرفیکٹ ہے اور صحیح اور سچ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے عافیت بخش دے گا۔ اب اس کا حوالہ لے لیجیے۔ یہ حدیث کس میں ہے؟ ابو داؤد میں ہے اور ترمذی میں ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے، اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث بخاری کی شرط پر صحیح ہے۔ بخاری کی شرط پر کیا ہے؟ شرط بخاری پر صحیح ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے شکوک و شبہات نہیں ہے کہ یہ حدیث پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، اس طرح کے مسئلے نہیں ہیں۔ یہ حدیث ایک دم سے صحیح ہے، کریکٹ ہے اور پرفیکٹ ہے۔ لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہمیں بھی، اگر ہم بھی کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو ان دعاؤں کو پڑھیں، اور ان دعاؤں کو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اور جو بھی میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رقیہ اور دم، اور جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں جو ہم امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہمیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا، ان دعاؤں کو بھی جو ہے نا مریض کے پاس جانے کے بعد پڑھیں۔ ایک ایک دعا کو جانیں اور سیکھیں اور سمجھیں، اور مریض کے پاس جا کے پڑھیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ دعا کتنی بہترین دعا ہے، کتنی بہترین دعا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھیں گے، اگر موت کا وقت نہ آیا ہو، موت کا وقت ٹائم ابھی نہیں ہے کسی مریض کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 7 مرتبہ پڑھنے سے اس بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت دے گا، عافیت بخش دے گا، یعنی وہ بیماری ایک دم سے 100% ٹھیک ہوگی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے تعلیمات میں بھی، پچھلے درس میں بھی بولا تھا، بیان کیا تھا کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور تعلیمات ہیں، اور جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کر جو ہے نا ان دعاؤں کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے، ان دعاؤں کو پڑھ کر جو ہے مریض کی عیادت کرنی چاہیے، مریض کے پاس جو ہے نا ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی سارا کام، سارا عمل کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے آپ کو جو ہے نا، آپ کو اپنے اوپر نہیں وشواس کرنی، آپ کو اپنی زبان کے اوپر کہ میں گناہ گار ہوں، میرے سے کیا ہوتا، میں پڑھوں گا تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ایسا آپ کو اپنے اوپر نہیں جھانکنا ہے۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو سمجھنا ہے کہ نبی نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی نے یہ تعلیم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، میرا نہیں، تمہارا نہیں، ہمارا نہیں، آپ کا نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ آپ کو اپنی زبان پہ، اپنی ذات پہ بھروسہ ہو یا نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، ٹھیک کرنے والا اللہ ہے، بیماری سے نجات دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ صرف اور صرف ایک ظاہری انسان ہے، ایک ظاہری اسباب ہے، یہ دعا بھی ایک ظاہری سبب ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دعا شفا دینے والی نہیں ہے، یہ دعا شفا دینے والی نہیں ہے، بلکہ شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی اجازت ہوگی تو شفا ہو گئی، شفا دے گا اللہ تعالیٰ، شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے خیالات میں، آپ کے تصورات میں نگیٹو پوائنٹ نہیں ہونے چاہیے، شکوک و شبہات نہیں ہونی چاہیے، ڈاؤٹ میں آپ نہیں رہنا چاہیے کہ میں پڑھوں گا تو کیا ہوگا۔ میرے اسلام بھائیوں، جو حضرت کے لیے وہ آپ کے لیے ہے، جو عالموں کے لیے وہ جاہلوں کے لیے ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر دین اسلام کیا صرف عالموں کے لیے ہے، جاہلوں کے لیے نہیں ہے؟ یا پھر جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ صرف عالموں کے لیے ہے؟ ہم بہت ساری چیزوں میں سمجھتے ہیں یہ سب کے لیے ہے، اور کچھ چیزوں میں جو ہے سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف حضرت لوگوں کے لیے، عالموں کے لیے ہے، جو پیر ہے، اولیاء ہے، فقیر ہے، ان لوگوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حکم سب کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ کس کے پڑھنے سے، کس کے دم کرنے سے جو ہے نا شفا دے گا۔ شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے جو ہے نا قبضہ قدرت میں ہے۔ لہٰذا ہمیں خود بخود ان چیزوں کو جان کر، ان چیزوں کو سیکھ کر، ان چیزوں کو جو ہے نا پڑھ کر اور ان کو یاد کر کے ہمیں خود بخود جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، حکم کے مطابق جو ہے نا ہمیں خود بخود دم کر لینی چاہیے، اور خود بخود مریض کو جو ہے نا مریض کو دعا دینی چاہیے، مریض کو، بیمار کو دعا دینی چاہیے۔ کسی دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، جب کوئی بیماری ہوتی ٹھیک نہیں ہوتا، ڈاکٹری علاج سے ٹھیک نہیں ہوتا،
دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا، میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتا، تو ہم دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، باباؤں کے پاس، پیروں کے پاس، اور کیا نہ جانے کن کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی کتنی نقصان آپ کر بیٹھتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، وہاں پہ بھی جانے کے بعد شاید اگر اچھا انسان ہوگا وہ کچھ بھی نہیں کرتا، صرف یہی سب چیزیں پڑھتا، اور اگر من گھڑت باتیں بنا کے تنتر منتر پڑھ کے اگر پھونکتا ہے، دم کرتا ہے، تو ایک تو بات آپ یہ جانو، اس کا تو گناہ ہوا، آپ گئے، آپ کی وجہ سے اس کا دکان چلا، آپ بھی اس میں ملوث ہیں، اور آپ بھی برابر کے حقدار ہیں، آپ بھی کیا ہیں؟ برابر کے حقدار ہیں۔ لہٰذا ہمیں نہ کسی گناہ کا سپورٹ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیک کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، نیکی میں اور تقوی میں مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں اور سرکشی میں جو ہے ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ گناہ کے کاموں میں گناہ گاروں کا گناہ کرنے والوں لوگوں کا مدد کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ نیک اور نیک لوگوں کا، تقوی کرنے والے لوگوں کا جو ہے نا حکم دیا، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا۔ اب یہ ایک دوسرے کا تعاون ہے نا، ہر اینگل سے ہے۔ قرآن مجید کو جو بھی چیزیں ہیں وہ صرف ایک چیز کو لے کے نہیں ہے، ایک چیز کے لیے خالص نہیں ہے۔ کوئی بھی طرح کی مدد ہو، کسی بھی طرح کی ہیلپ ہو، کسی بھی طرح کی مدد ہو، کوئی بھی مدد ہو، کسی بھی طرح کی مدد ہو، صرف اور صرف وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیک والتقوی، اور تقوی کے کاموں پہ، تقوی جو اختیار کیا ہوا لوگ ہیں ان کی ہی مدد کرو، باقی لوگوں کا مدد مت کرو۔ تو ہم اگر کسی جو ہے ایسے تیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو جو ہے نا حدیث قرآن کا کوئی نالج نہیں، جس بس کہیں ایک جگہ خاص کر لیا، مقرر کر لیا، اور اس کو جو ہے نا لوگ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کیا بہت بڑا بابا ہے، بہت بڑا جو ہے نا گیانی ہے، بہت بڑا عالم ہے، اور بہت کچھ جانتا ہے، یہ ہمارا من میں وہم ہے۔ اللہ عالم، اللہ عالم، پھر بھی اگر عالم ہے بھی، اگر وہ جانتا ہے بھی، تو آپ جو ہے نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو رقیہ کرنے کا، دم کرنے کا جو حکم دیا، اسی حساب سے کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہا تو پھر کوئی نہیں کر رہا تو صحیح بھی نہیں ہے، اور سنت کے خلاف ہے تو اس کا تو گناہ ہو رہا، آپ بھی اس میں ملوث ہیں، اور آپ بھی اس کے جو ہے نا پارٹی میں اور اس کے شریک کار ہیں، اس کے گناہ میں برابر کے حقدار ہیں۔ لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بس شارٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جو دعا ہے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے، اس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو، اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت بخش دے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان حدیثوں کے اوپر عمل کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کام کریں، اور ہر ایک عمل، ہر ایک چیز، ہر ایک رقیہ اور ہر ایک علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حکم کے مطابق ہی کریں، دین اسلام کے حکم کے مطابق ہی کریں۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کو کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں کو نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا اسی طریقے کے مطابق کریں، اور جو طریقہ نہیں بتایا اور فالتو کی طریقہ اور اپنے حساب سے طریقہ رائج کر کے ایجاد کر کے کام نہ کریں، عمل نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں ان حدیثوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے پڑھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں تو اللہ صحیح سمجھ عطا فرما، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما، حق اور باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح اور غلط چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو، لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔